بہت سارے گولز ہیں جنہیں ہم امپورٹنٹ گولز کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. امپورٹنٹ گول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان تمام میں سے کوئی ایک ابھر کر اوپر آ جائے گا جس کو ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کنسیڈر کریں گے. وائڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ یہ ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. صحیح. اگر ہم اس گول کو اچیو نہیں کریں گے تو پھر باقی چیزیں ہم جتنی بھی زندگی میں کرتے رہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمہ وقت ہم زندگی کے جس بھی دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی نہ کوئی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ ایک ہی وقت میں 4 5 6 8 ڈفرینٹ گولز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کو وہ بالکل منیمم لیول کے اوپر جا کر اچیو کرتے ہیں یا اچیو نہیں کر پاتے. ہیومن برین جو ہے یہ وائلڈ ہے کسی ایک ہی کام کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں, کہ ایک وقت میں ہمارا برین جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کسی گول کے اوپر اگر اپنا فل اٹینشن فوکس کریں گے تو ہم اس کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ اچیو کر سکیں گے. فرض کریں اگر ہم 2 وائڈلی امپورٹنٹ گولز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم 84% ایکسیلنس کے ساتھ دونوں کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم تیسرا گول بھی ایک ایڈ کرتے ہیں تو ہماری ایکسیلنس کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو کے 64 پہ چلا جائے گا. اور اگر ہم 5 گولز پہ ایک ہی دم کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسیلنس کا لیول جو 5 گولز کا ہے وہ 33% ہو جائے گا. ایک تو ہمیں چیز یہ دیکھنی ہے کہ اگر ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں ایک یا میکسیمم 2 وائڈلی امپورٹنٹ گولز پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کسی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول پہ کام کریں. ہم نے زندگی میں جتنے بھی اہم گول بنائے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک گول پریورٹی کے اعتبار سے سب پہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے اور یہ ارجنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. زیادہ تر ہم لوگ یا تو اہم چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اہم چیزوں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہیں, لیکن جو ناکام لوگ ہمیں زندگیوں میں نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر ارجنٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی کا کام ہے, وائڈلی امپورٹنٹ گول فیملی کا یہ ہے کہ مریض کو کسی نہ کسی علاج میں لے جائیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم آپ؟ خیریت سے. میں میڈم کا تعارف تھوڑا سا آپ کو ہر ہی پروگرام میں دیتی ہوں اور آج بھی میں آپ ایک رسمی سا تعارف دوں گی, لیکن میڈم کے جو سکلز ہیں وہ اپنی پہچان آپ ہیں, کیونکہ ان سکلز سے ہمیں بھی بہت مدد ملتی ہے, کیونکہ یہ ولنگ ریس کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام بھی ہیں اور ان کی گائیڈنس کی روشنی میں ہم بھی بہت ایکسل کرتے ہیں اپنے کام میں, اور اسی طرح یہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہیں. اور آج کے موضوع کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. یہ پروگرام تو ترتیب دیا گیا ہے ایسی فیملیز کے لیے جو کہ کوئی نہ کوئی اپنا پیارا نشے کی بیماری کے شکار کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں, مگر آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر ہمیں ہماری ذاتی زندگی میں کوئی ایسا پروجیکٹ ڈیل کرنا ہے یا کوئی ایسا گول اچیو کرنا ہے جو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے, یا ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی سوچتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے, جیسے اگر کوئی شخص موٹا ہے اور وہ سلم نہیں ہو پا رہا, اگر کوئی اپنا سوشیو اکنامک سٹیٹس چینج کرنا چاہتا ہے مگر وہ بے بسی کا شکار ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی اچھی جاب حاصل کرنا چاہتا ہے مگر یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو پھر کیسے اپنی زندگی پہ اختیار پیدا کیا جائے, کیسے اپنے گولز کو اچیو کیا جائے, نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اگر آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر سبھی لوگ بہت اچھا کام کرنے کے باوجود ایٹ دا اینڈ اگر ریزلٹس اچھے نہیں آتے تو پھر ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. یا پھر اگر میں بات کروں اپنے پروگرام کی ریئل سینس کے ساتھ جو کہ نشے کی بیماری سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر نشے کی بیماری کو اگر ایک پروجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جائے جس میں ایٹ دا اینڈ نشہ نہیں چھٹتا, تو پھر کیا ایسا کیا جائے. آج کے اس پروگرام میں ہمیں میڈم سے اس بارے میں بھرپور مدد ملے گی اور مجھے یقین ہے ناظرین آج کے پروگرام سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. تو میڈم یہ جو ایجنڈا میں نے بیان کیا ہے جس میں ذاتی مسئلہ ہو, کوئی اپنا پروجیکٹ ہو, کوئی ٹیم ورک ہو یا پھر کوئی ایڈکشن کا پروجیکٹ ہو, اس میں پھر ایسا کیا جائے کہ ہم پھر ریزلٹس حاصل کر سکیں یا ہم اس گول کو اچیو کر سکیں یا اس پروجیکٹ کو سکسیزفل کر سکیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں انہوں نے اپنے کوئی گول بنا رکھے ہوتے ہیں, کوئی اسٹڈی گولز ہوتے ہیں, کوئی کریئر گولز ہوتے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ گولز ہوتے ہیں, کوئی اپنی فزیکل ہیلتھ کے گولز ہوتے ہیں.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی بس بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی واضح گول وہ نہیں رکھتے. ان کے حالات ان لوگوں سے تھوڑے خراب ہیں جنہوں نے کچھ گولز اپنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کسی ایک ڈائریکشن میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ چاہتے ہیں بس زندگی ٹھیک ہو جائے, کچھ کرنا کرانا نہ پڑے, بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہو جائے. اور وہ ایسے لوگوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن کی زندگیاں انہوں نے خود سنواری ہیں یا بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کچھ ایسا چمتکار ہو جائے جس سے زندگی بہتر ہو جائے. لیکن ہم جن ڈسپلنس کی بات کریں گے, ہم جن منصوبہ بندیوں کی بات کریں گے آج, ان منصوبہ بندیوں کے تحت وہ تمام لوگ جو کہ اپنا گول بنانا سیکھ سکیں گے. جن کے پاس گولز نہیں ہیں, جن کے پاس گولز ہیں, وہ اپنے گولز کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا سیکھ سکیں گے. اینڈ ایونچولی ہم بات کریں گے کہ کیسے اپنے اس پروجیکٹ کو آپ نتائج سے ہمکنار بھی کر سکتے ہیں. بالکل. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ گولز کو بناتے ہیں لیکن ان گولز کو اچیو نہیں کر پاتے, بیکاز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی نتائج ہمیں نظر نہیں آتے, نہ ہی شارٹ ٹرم میں نہ ہی کوئی لانگ ٹرم میں نتائج نظر آتے ہیں. اور پھر تھک ہار کر ہم اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور پھر ایک میڈیوکر سی لائف جو ہے وہ گزارنا شروع کرتے ہیں. بنیادی طور پر جب بھی ہم گولز بناتے ہیں تو ہمیں گولز میں سے کوئی وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو چننے کی ضرورت ہے. میں اگر یہ کہوں کہ گولز کو اچیو کرنے میں یا ڈیزائرڈ رزلٹ کو اچیو کرنے میں جو سب سے پہلا ڈسپلن ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو بنانا ہے. اچھا یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات ابرپٹلی آئی ہے اور میں نے آپ کو کارڈ بھی دیا کہ آپ نے وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کی بات کی ہے, تو کیا یہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے امپورٹنٹ گولز سے؟ کیونکہ ابھی تک میں یہ سمجھ رہی تھی کچھ اہم گولز ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے, تو کیا یہ کوئی اور ہی کیٹیگری ہے یا پھر اس کا اور اس کا کوئی آپس میں کنیکشن ہے؟ دیکھیں بہت سارے گولز ہیں جنہیں ہم امپورٹنٹ گولز کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. امپورٹنٹ گول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان تمام میں سے کوئی ایک ابھر کر اوپر آ جائے گا جس کو ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کنسیڈر کریں گے. وائلڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ یہ ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. صحیح. اگر ہم اس گول کو اچیو نہیں کریں گے تو پھر باقی چیزیں ہم جتنی بھی زندگی میں کرتے رہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمہ وقت ہم زندگی کے جس بھی دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی ایک وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ ایک ہی وقت میں 4 5 6 8 ڈفرینٹ گولز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ بالکل منیمم لیول کے اوپر جا کر اچیو کرتے ہیں یا اچیو نہیں کر پاتے. ہیومن برین جو ہے یہ وائلڈ ہے کسی ایک ہی کام کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں, کہ ایک وقت میں ہمارا برین جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کسی گول کے اوپر اگر اپنا فل اٹینشن فوکس کریں گے تو ہم اس کو 100% ایکسیلنس کے ساتھ اچیو کر سکیں گے. فرض کریں اگر ہم 2 وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم 84% ایکسیلنس کے ساتھ دونوں کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم تیسرا گول بھی ایک ایڈ کرتے ہیں تو ہماری ایکسیلنس کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو کے 64 پہ چلا جائے گا. اور اگر ہم 5 گولز پہ ایک ہی دم کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسیلنس کا لیول جو 5 گولز کا ہے وہ 33% ہو جائے گا. صحیح, جو کہ ایکسیپشنل تو بالکل بھی نہیں ہے, گزارا بھی نہیں ہوگا, گزارا مزارا ہے بس. لیکن اگر کوئی بندہ 10 سے 12 گولز پہ ایک ہی وقت میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ملٹی ٹاسکنگ کافی پروموٹ لوگ کرتے ہیں اور لوگ بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک وقت میں بہت سارے کام کرتا ہوں. جب ہم 10 سے 12 گولز پہ ایک وقت میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 0 ایکسیلنس کے ساتھ اس میں سے نتائج لیں گے کہ بظاہر آپ بہت ساری چیزیں کرتے نظر آ رہے ہوں گے, چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن نتیجہ اس کا 0 نکل رہا ہے. ایک تو ہمیں چیز یہ دیکھنی ہے کہ اگر ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں 1 یا میکسیمم 2 وائڈلی امپورٹنٹ گولز پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کسی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول پہ کام کریں. وائڈلی امپورٹنٹ گول کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ کہ فرض کریں کہ میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے جو کہ آئی وڈ لو ٹو شیئر کہ شکاگو میں ایک فلائٹ ہم نے لینی تھی منیاپولس جانے کے لیے, اور شکاگو میں ہمیں جب پلین میں بٹھا دیا گیا تو اس کے بعد پلین کو ٹیکسی کر کے تو تھوڑا دور جا کر انہوں نے کھڑا کر دیا, بیکاز منیاپولس کا ویدر جو تھا اس میں تھنڈر سٹارمز کافی زیادہ آتے ہیں, طوفان بارشیں کافی اچانک ہو جاتی ہیں. اس ٹائم پہ ویدر اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہاں پہ لینڈنگ کی جا سکے. انہوں نے فلائٹ اڑانے کا جو ٹائم تھا وہ تھوڑا ڈیلے کر دیا. جب ہم کھڑے انتظار کر رہے تھے جہاز کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تو دور سے
کچھ ہمیں تارے سے چمکتے نظر آئے, میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں تھے, اور ہمیں کچھ تارے سے ایک لائن میں چمکتے ہوئے نظر آئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سڈنلی ہمیں پتہ چلا کہ ایک جہاز لینڈ کیا ہے, اور پھر اس کے پیچھے جو دوسرا تارا تھا وہ ایکچولی دوسرا جہاز تھا. سو شکاگو کا ایئرپورٹ کافی بزی ہے, اور اس میں ایک وقت میں 5 جہاز جو ہیں وہ لینڈنگ پوزیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو 2-4 منٹ کے وقفے سے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایئر ٹریفک کنٹرولر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہوا میں اگر 5 طیارے تیر رہے ہیں تو 5 کے 5 اہم ہیں. خاص طور پہ سب سے زیادہ اہم وہ ہے جس میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں. سو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے کون سا پلین سب سے زیادہ اہم ہوگا؟ ظاہر ہے جو سب سے پہلے آ رہا ہو, جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے. فرض کریں کہ اگر وہ پلین کو جب لینڈ کروانے کی پوزیشن ساری لے رہا ہے, کلیئرٹی کر رہا ہے کہ نیچے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ موجود ہو جہاں پہ وہ رن وے ہو, جہاں پہ وہ لینڈ کر سکے, وہ کون سا رن وے ہوگا, سپیڈ اس کی کیا ہے, ہوا کی ڈائریکشن کیا ہے, یہ تمام چیزیں وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے پائلٹ کے ساتھ, جس کے بعد یقینی طور پہ وہ جہاز سیفلی لینڈ کرے گا. ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے رائٹ نو امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلا جہاز سیفلی لینڈ ہو جائے. اگر پہلا جہاز سیفلی لینڈ نہیں کروائے گا وہ, اور اپنی توجہ پیچھے آنے والے طیاروں پر رکھے گا, کیونکہ وہاں پہ ہر منٹ کے بعد ایک اور نیا پیچھے سے جہاز جو ہے وہ ایک روشنی کی چھوٹے سے تارے کی صورت میں ابھرتا ہے, اور ایک لینڈ کرتا ہے اور ایک ابھرتا ہے, اور ہم وقت 5 جہاز جو ہیں وہ کیو میں کھڑے رہتے ہیں اوپر. سو اس کا مطلب ہے کہ وائلڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ جو ارجنٹ ہے اور جو امپورٹنٹ ہے, جو دوسرا جہاز ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, تیسرا بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ رائٹ نو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے پہلا جو ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ ہے, جس کو سیفلی لینڈ کروانا اس کا مقصد ہے. اس دوران وہ اپنی توجہ کہیں دوسری جگہ نہیں بانٹ سکتا. اگر وہ بانٹے گا تو اس گول کو وہ ایکسیلنس کے ساتھ اچیو نہیں کر سکے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی اہم گول بنائے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک گول پریورٹی کے اعتبار سے سب پہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے, اور یہ ارجنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. زیادہ تر ہم لوگ یا تو اہم چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اہم چیزوں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہیں, لیکن جو ناکام لوگ ہمیں زندگیوں میں نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر ارجنٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, کہ جو اہم چیزیں نہیں ہیں, ارجنٹ ہیں, وہ ہمیشہ بجلی کا بل آخری تاریخ پہ جمع کروائیں گے, اور اپنے کچھ اہم کام 2-4 چھوڑ کے بجلی کا بل جمع کروائیں گے تاکہ سرچارج نہ پڑ جائے. بار بار کالز انہیں آئیں گی, اگر ان کا فون جو ہے وہ پری پیڈ ہے یا پوسٹ پیڈ ہے تو بار بار کالز آئیں گی, اور یا پھر بل ختم ہو جائے گا تو پھر وہ ریچارج کروانے کی طرف جائیں گے. سو زیادہ تر لوگ ہم ارجنٹ کاموں کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. وائلڈلی امپورٹنٹ سے مراد ہے کہ یہ ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. سو اس کو اگر آپ نہیں ابھی کریں گے تو پھر چیزیں آگے گڑبڑ ہوتی جائیں گی. اچھا میڈم, ہم چونکہ اس پروگرام میں ایک جو ہماری بیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نشے کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی ہم مدد زیادہ کرتے ہیں, اور ایسے ہی خاندانوں کو زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں. تو نشے کی بیماری میں جو لوگ ہیں ان کے لیے وائڈلی امپورٹنٹ گولز کیا ہوں گے, اور ان کی فیملیز کے جو گول ہیں وہ کیا ہوں گے؟ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن. اچھا, جب ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ کوئی کام کرنے والا شخص ہوتا ہے جو کسی آفس میں جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس ہیڈ کرتا ہے, بعض اوقات وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کنسرن شیئر کرتی ہیں کہ یہ تو ابھی او لیولز میں پڑھ رہا ہے, اگر یہ علاج میں آئے گا تو اس کی کلاسز کیا ہوں گی, پھر یہ امتحان نہیں دے سکے گا تو یہ 1 سال اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے گا, پھر اس کو احساس کمتری ہوگا, اور پھر اور گڑبڑیں جو ہیں وہ ہمیں گنوانا شروع کر دیتی ہیں. پھر ان کا ایک کنسرن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ علاج میں آئے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اور لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے. سو ریپوٹیشن بھی ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ صرف اگر گھر کے اندر اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ گھل مل جائے, بات چیت کرنے لگے تو پھر پرابلم سالو ہو جائے گا. پرابلم اس لیے ہے, یہ نشہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا, یہ گھر سے زیادہ دیر باہر رہتا ہے. سو انہیں لگتا ہے کہ اگر ارد گرد کے مسائل جو کہ اہم ہیں وہ حل کر لیے جائیں تو نشے کا مسئلہ آٹومیٹکلی سالو ہو جائے گا. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک گول بنائیں جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, امپورٹنٹ گولز کو چھوڑ دیں, دیکھیں کہ رائٹ ناؤ کیا ارجنٹ ہے, کیا کرنا ضروری ہے, جس کے بغیر نہ تو اسٹڈی بہتر ہوگی, نہ اس کی شادی ہو سکے گی, نہ اس کی ریپوٹیشن بہتر بن سکے گی. رائٹ ناؤ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ڈرگز چھوڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں شامل ہو جائے.
جب یہ ڈرگس چھوڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جدوجہد میں شامل ہوگا تو پھر یہ اپنی تعلیم بھی بہتر کر لے گا, پھر یہ فیملی کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر لے گا, پھر اس کی ریپوٹیشن بھی گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اور کل کو اس کی شادی بھی کسی اچھی فیملی میں ہو جائے گی. سو یہ تمام اہم گول آپ تبھی اچیو کر سکتے ہیں اگر ڈرگس کا مسئلہ اس کا حل ہوگا. فیملیز کے لیے ان چیزوں کو ماننا تھوڑا مشکل کام ہے. بعض اوقات انہیں لگتا ہے کہ پڑھائی بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈرگس کا مسئلہ تھوڑا تھوڑا کر کے حل ہو جائے, لیکن پڑھائی اس کی جو ہے وہ فل فلیج اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کو کالج میں ہر روز جانا چاہیے, جا کر وہ پڑھے نہ پڑھے یہ الگ بات ہے, لیکن فیملی کا یہ ضرور خیال ہوتا ہے کہ وہ ضرور اس کو بھیجیں تاکہ یہ پڑھنے کی طرف جائے. سو کالج میں جا کر بھی ڈرگز ہی کرنے ہیں اس نے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ڈرگز کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. سو فیملیز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, اور ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کام زیادہ اہم ہے, اسٹڈی زیادہ اہم ہے, شادی زیادہ اہم ہے, ریپوٹیشن زیادہ اہم ہے, یا علاج زیادہ اہم ہے, تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ان کا ہے کہ پیشنٹ ڈرگز چھوڑے گا تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے گا, اگر ڈرگز نہیں چھوڑے گا تو پھر کچھ بھی کر لیں اس کی زندگی سے مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. صحیح. اسی طرح اسی روشنی میں اگر ویسے تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ فیملی کے لیے اگر پرائمری گول یا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ وہ فوکس کریں ٹریٹمنٹ پہ ترجیحاتی بنیادوں پر, تو پھر مریض کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے پھر مریض کے لیے بھی یہی مریض کے لیے ہے کہ وہ ڈرگز چھوڑنے پہ سوچ بچار کرنا شروع کرے اور چھوڑنے کی طرف جائے. ٹھیک ہے. فیملی کا کام ہے, وائلڈلی امپورٹنٹ گول فیملی کا یہ ہے کہ مریض کو کسی نہ کسی علاج میں لے جائیں. جب وہ علاج میں جائے گا تو پھر چیزیں گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر ہم پیشنٹ کی بات کریں تو پیشنٹ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے کہ وہ ڈرگ سے اپنی ریکوری پہ کام کرے, جس میں ایبسٹیننس پہلے ہے اور ریکوری اس کے بعد جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہے. اچھا, اب ہم نے بحیثیت ایک ریکورنگ ایڈکٹ یا ایک ایڈکٹ یا پھر ایسی فیملی کے ہم نے کوئی گول سیٹ کر لیا, یا پھر جیسے میں نے پہلے بھی کچھ مثالیں دی تھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ وائلڈلی امپورٹنٹ گولز بنا لیے, ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں مگر یہ چیزیں کچھ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. تو اب یہ جب ہم نے طے کر لیا تو اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا جب ہم ان کو اچیو کرنے کی طرف جائیں گے؟ اچھا, نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہے کہ ہم کوئی 4-5 ایسے بیہیویئرز نکالیں جن کو ہم لافٹی گول کنسیڈر کریں. لافٹی گول سے میری مراد وہ گولز ہے جو کہ آپ کے وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو اچیو کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں ڈائریکٹلی. سو آپ اپنے کوئی لافٹی گولز چنیں گے جو کہ 4 ہونے چاہیے, حد 5 ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, اور پھر ان لافٹی گولز کو آپ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے. کہ فرض کریں اگر ہم ایڈکشن ریکوری کا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں لافٹی گول ہم یہ بناتے ہیں کہ شخص کی جو بھی مریض ہے اس کی جسمانی صحت بہتر ہونی چاہیے, اس کی ذہنی صحت بہتر ہونی چاہیے, اس کے سماجی تعلقات بہتر ہونے چاہیے, اس کی اسپریچول صحت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, اس کے علاوہ وہ ایبسٹیننس میں بھی ضرور ہونا چاہیے, تبھی یہ تمام گولز جو ہیں وہ اچیو ہوں گے. سو اگر ہم انہیں لافٹی گولز کنسیڈر کریں گے تو پھر ہم انہیں آگے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں گے کہ ایسا کیا کریں جس سے کہ جسمانی صحت بہتر ہو. سو ان ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے کہ کیا واک کرنا ضروری ہے, کیا واک میں نہیں کر رہا تو کرنا ضروری ہے, کیا ڈائٹ مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے نیند کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیا مجھے پانی زیادہ کنزیوم کرنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے ڈائٹ میں کوئی ایسی چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے جو کہ میں استعمال کر رہا ہوں اور وہ میرے اندر سٹریس زیادہ پیدا کر رہی ہیں. سو ان ایکٹیویٹیز کو آپ 1 by 1 لکھیں گے اور پھر ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کے بعد آپ اپنے اس لافٹی گول کو اچیو کر سکیں گے. اگر میں سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کروں تو اس سے مراد ہے کہ کیا میں نیند اچھی لے رہا ہوں, کیونکہ نیند کا ڈائریکٹ تعلق ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ ہے. سو اگر تو نیند پراپر لے رہے ہیں, اگر آپ فش آئل استعمال کرتے ہیں جو کہ برین ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے, اگر آپ پازیٹیو زیادہ سوچنے کی طرف جاتے ہیں, نیگیٹو سوچوں سے اجتناب کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو سوچنے کی طرف جاتے ہیں, کوئی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہیں. اسی طرح تعلقات اگر بہتر بنانے ہیں تو آپ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ صرف لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں. آپ کی دوستی یاری نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو کہ ڈرگ یوز نہیں کرتے, آپ صرف ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں, ہیلو ہائے کرنا شروع کر دیں. جتنا آپ ان کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی دوستی کی راہ بھی ہموار ہوتی چلی جائے گی. سو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بگڑ چکے ہیں یا پھر
ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا جو کہ ڈرگ یوز نہیں کرتے اور آگے چل کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فرینڈز بن جائیں تاکہ آپ کی ریکوری میں وہ کوئی سپورٹیو رول پلے کر سکیں. سو ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا, صرف ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں, فیملی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں ان کے پاس, یا پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں جو کہ ڈرگ یوز نہیں کرتے. اسپریچول ہیلتھ کی بات کریں تو ہم نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں, ہم نیچر کے ساتھ واک جو ہے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں, یا جو بھی ریلیجن جس میں ہم بلیو کرتے ہیں ہم اس کی کچھ ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی اسپریچول ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے. جیسے پریئر ہے, ہم وہ کر سکتے ہیں, ہائر پاور سے کانٹیکٹ اپنا سٹرونگ کر سکتے ہیں. سو ہم لافٹی گولز جو بھی ہمارے ہیں ہم انہیں کچھ ایکٹیویٹیز میں آگے بنا لیتے ہیں جو کہ 2-3 ہونی چاہیے تاکہ وہ ہم ایزیلی کرنے کی طرف جا سکیں. اچھا, اس میں کچھ وائٹل رولز بھی یعنی وائٹل بیہیویئرز بھی ہیں جو کہ ہمیں تمام ہی, جیسے ابھی تو آپ اسپیسیفکلی ایڈکشن ڈیزیز کی بات کر رہی ہیں نا, اگر ہم باقی میٹرز میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم نے کوئی گول اچیو کرنا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں فکس ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. آپ لافٹی گول کو وائٹل بیہیویئرز کنسیڈر کر لیں کہ کون سے وائٹل بیہیویئرز ہوں گے جو کہ اگر میں ڈیلی بنیادوں پر کروں گا یا ویکلی کروں گا تو پھر میں آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے اپنے الٹیمیٹ گول کو اچیو کرنے کی طرف جاؤں گا. سو جو بھی آپ کا گول ہے, اگر آپ فرض کریں فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روپے پیسے کی تنگی نہ ہو اور آپ کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو, تو آپ اپنا گول بناتے ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ میں زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہوں یا زیادہ پیسے چاہتا ہوں, اور وہ زیادہ پیسے آپ لکھ لیں کہ کیا میں 1 ملین چاہتا ہوں, کیا میں 10 ملین چاہتا ہوں, اور کوئی ٹائم لائن اس کے ساتھ طے کر لیں کہ کب تک چاہتا ہوں. اور ٹائم لائن جب بھی آپ طے کریں وہ کوئی ریئلسٹک ہونی چاہیے. گولز بھی جب آپ بناتے ہیں تو وہ اچیویبل ہونے چاہیے, ڈویبل ہونے چاہیے. سو آپ گول بناتے ہیں, ٹائم لائن بناتے ہیں کہ میں 1 ملین کتنے عرصے تک چاہتا ہوں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میری اسپینڈنگ ہیبٹس ایسی ہیں جو کہ مجھے پیسے کو جمع کرنے سے روکتی ہیں, کیا میں خرچ بے تحاشا کرتا ہوں, بنا سوچے سمجھے کرتا ہوں, کیا میں خرچ امپورٹنٹ چیزوں پہ کرتا ہوں یا ان امپورٹنٹ چیزوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہوں, کیا میں کمانے کی طرف میرا زیادہ رجحان نہیں ہے, بچانے کی طرف تو ہے لیکن کمانے کی طرف نہیں ہے, تو کیا میں کوئی ایسے جاب کرنے کی طرف جاؤں جہاں پہ انکم میں زیادہ جنریٹ کر سکوں. سو آپ اس کے مطابق اپنے کوئی وائٹل بیہیویئرز نکالتے ہیں, اور وائٹل بیہیویئر سے مراد ایسی چیزیں جو کہ آپ پہلے نہیں کر رہے, کچھ ایسی چیزیں, کیونکہ اگر آپ ایسا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ زندگی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ ایسے بیہیویئرز اڈاپٹ کرنا پڑیں گے, شروع کرنا پڑیں گے جو کہ آپ نے پہلے زندگی میں نہیں کیے. اگر کیے ہیں تو اتنے ڈسپلن کے ساتھ نہیں کیے, وہ آپ کو شروع کرنا پڑیں گے. اور وہ آپ ان بنیادوں پر شروع کریں گے کہ ڈیلی بیسس پہ کیا کام کروں گا اور ویکلی بیسس پہ کیا کام کروں گا. اگر آپ یہ ڈسپلن ڈیلی اور ویکلی بنیادوں پر رکھتے ہیں اور چیک رکھتے جاتے ہیں اپنے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ ایونچولی آپ اپنے وائڈلی امپورٹنٹ گول کو اچیو کر لیں گے.